ساترا في كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ورزقا طعنا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام وعلى من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. صاحب کعبہ حسین ولی فی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صدق. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سینے کی پوری طاقت کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان کل قرآن علی حق نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات. کل پاکستان کے ملک بھر کے نامور شخصیت سرمایہ ملت جعفریہ ذاکر اہل بیت حماد اہل محمد جناب ذاکر ناصر عباس نوتک صاحب رضائی اللہ سے انتقال کر گئے. ان کی بلندی درجات کے لیے اور میرے استاد محترم قبلہ ریاض حسین شارت توال صاحب ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بغیر کسی تمہید کے کسی گفتگو کے ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی اس کائنات میں مولا کو سلامت رکھے. کائنات آدم و عالم میں اس خالق لم یزل نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک تنظیم بنائی. توجہ ہے جی. سرکار کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو لیکن ان کی عقلوں کے مطابق. مولا آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آباد رکھے. تو شیعہ سنی ایک اجتماع ہے، دونوں بھائی مل کر بیٹھے ہیں. تو میرا آج کا مطمع نظر یہ ہے کہ ایک ایسی اور جامع گفتگو کی جائے تاکہ ہر بچے کو بھی سمجھ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، 313 رسول بھیجے، 5 اولي العزم پیغمبر بھیجے، 4 صاحب کتاب نبی بھیجے.
لیکن اللہ کے بھیجنے کا مقصد ایک ہی تھا، سلامت۔ تھوڑی گفتگو مشکل ہے لیکن مشکل پیشہ کے ماننے والے بات آسان ہو جائے۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے لیکن مطمع نظر ایک ہی تھا، انسانیت کی ہدایت۔ لیکن اللہ نے اس جماعت کو ایک نام، اسے اسلام کا نام دیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ میرا بڑا بھائی ہے قبلہ شہباز صاحب، مالک ان کے عزت وقت میں اضافہ فرمائے، ان کے معرفت اور علم میں اضافہ فرمائے، ان کی موجودگی میں جتنی دیر تک میری حاضری ہو سکی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا رہوں۔ اللہ نے ایک 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ بھیجنے کا مقصد ایک تھا کہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے، اور جو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے وہ ایک تنظیم کے تحت بھیجے۔ توجہ میری جانب رکھیں تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں۔ وہ تنظیم جو تھی اس کا نام اللہ نے اسلام رکھا۔ اس تنظیم کا نام اسلام رکھا۔ ہر نبی آیا شجر اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، ہر نبی آیا اس نے اپنی حصے کی تبلیغ کی، حصے کی محنت کی اور واپس اپنے خدا کی طرف چلا گیا۔ اللہ نے آخر میں ایک نبی کو بھیجا جس کا نام ہے احمد، جس کا نام ہے احمد، مشہور احمد تھا، چچا نے نام رکھا محمد، کائنات محمد کے نام سے جانتی ہے۔ وہ لجپال اتنا تھا، چچا محمد کہتا تھا، خدا رحمت للعالمین کہے۔ سلامت آباد ذات محمد کو بھیجا کہ جاؤ میرا رسول اسلام کے شجر کی حفاظت کرو۔ کائنات کا رسول آیا۔ اس طرح سے خلق عظیم کے مالک نے اسلام کے اس شجر کی تحفظ کیا، اس طرح سے اس کی دیکھ بھال کی کہ اسلام دیکھتے دیکھتے پھیلنے لگا۔ اسلام عرب کے پورے قبائل میں پھیلنے لگا۔ اتنا اسلام پھیلا کہ کل کے کافر مسلمان ہونے لگے۔ رسول کے دشمن جو پوری نسلیں مروا چکے علی کے مقابلے میں بھیج کے، اب وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مکہ فتح ہو گیا، سارے مسلمان ہو گئے۔ جب سارے مسلمان ہو گئے، مکہ فتح ہونے کے بعد عیسائی پریشان ہونے لگے، یہودی پریشان ہونے لگے۔ یہ کہتے تھے ہم خود تو لڑتے نہیں تھے، اہل مکہ کو بھیجتے تھے، وہی مسلمانوں سے لڑتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ مکہ بھی فتح ہو گیا، ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، آل سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، سارے ہو گئے مسلمان۔ عیسائیت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہودیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی اس پریشانی نے 60 افراد پہ مشتمل ایک وفد آیا جو نجران کے عیسائیوں کا تھا۔ ان عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ اسلام بہت پھیل چکا، ایک سردار ہے جو اسلام کا رہنما ہے، جو اسلام کا لیڈر ہے، نام ہے اس کا مصطفیٰ، اس کا عالی شان محل ہوگا، اس کے آگے پیچھے نوکر ہوں گے، ان کی لاتعداد افراد میں اس کی فوج ہوگی۔ لیکن وہ عیسائی ابو الحارث اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جب اس نے مسجد نبوی میں قدم رکھا اور دیکھا ایک نور والا چہرہ ہے، سادہ سا لباس پہن کر ایک چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن عظمت اور شان و شوکت یہ ہے کہ علی جیسا امین اس کی دربانی میں کھڑا ہوا ہے اور منتظر ہے کہ میرا رسول کہے یا علی پیاس لگی ہے تو میں پانی لے کے آؤں۔ یا علی دربانی وہ کھڑا ہے جسے حیدر کرار، جسے کائنات مولا مانتی ہے، وہ توجہ کرنا وہ اپنے مولا کے احترام میں کھڑا ہے۔ مولا آپ کا سلامت رکھے جو سمیتے۔ علی جیسا امام نوکری میں کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے عیسائی پادریوں کی طرف دیکھا، عیسائی پادریوں نے سلام کہا،
جیسے ہی سلام کہا، حق تو بنتا تھا جواب سلام دیتے، لیکن کائنات کے رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول نے عیسائیوں سے منہ موڑ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی انسلٹ محسوس کی، یہ مسجد نبوی سے باہر آئے، مسجد نبوی سے باہر آنا تھا اور گلہ کرنے لگے مصطفیٰ کا گلہ کرتے کرتے یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہے خلق عظیم کا مالک، یہ تو مہمانوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، یہ مہمانوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ سننا تھا کہ ایک ضعیف آیا جسے اہل فارس رزبا کہتے تھے، اہل عرب رسول کا صحابی کہتے تھے، لیکن رسول کہتے تھے سلمان من اہل بیت، سلمان تو میری اہل بیت سے ہے۔ یہ ہے مزاج رسالت سے واقف۔ جیسے ہی سلمان نے ان کے گلے سنے، پیغمبر اسلام کے سامنے لے جانے کی ایک شرط رکھی۔ اللہ کے اس رسول کے صحابی نے کہا، اور عیسائی پادریوں، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کہتا ہے سونا مرد پر حرام ہے، تم حرام فعل کر کے رحمت للعالمین کے سامنے جاتے ہیں، وہ تم سے منہ نہ مارے تو پھر کیا کرے؟ سلامت رہو، وہ تم سے منہ نہ مارے تو کرے۔ یہ جو سونا پہنا ہوا ہے اتارو، پھر چلو۔ اب جیسے ہی انہوں نے سونا اتارا، تاج اتارے، سادہ لباس پہنے، کائنات کے رسول کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے رسول نے خلق عظیم تانا دیا نا، یہ ہے خلق عظیم۔ اللہ کے رسول نے خلق عظیم کی دلیل میں ان کا کھڑے ہو کے استقبال، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھے ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ کائنات کے رسول نے ان کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد کائنات کے رسول نے اپنے پہلوؤں میں ان تمام عیسائی پادریوں کو بٹھایا۔ پادریوں کو بٹھانے کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے گفتگو کی۔ گفتگو وہ چاہتے تھے مناظرہ کہتے ہیں، دو لوگ آپ میں دینی بحث کریں اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ اگر دو شاعر آپس میں بات کریں تو اسے مشاعرہ کہتے ہیں۔ اگر دو خاندان اپنے بلند ہونے کا فخر کریں تو اسے مفاخرہ کہتے ہیں۔ یہ آئے کائنات کے رسول کے ساتھ مناظرے کے لیے، انہوں نے آگے کہا، جی آپ کا دین بڑا پھیل رہا ہے، آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو، آپ بتائیے آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ توجہ کیجیے، آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کائنات کے رسول نے کہا، عیسیٰ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ توجہ کیجیے، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا نبی تھا، صاحب کتاب تھا۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا نبی تھا، صاحب کتاب تھا۔ جیسے ہی رسول نے جواب دیا، پادری مشکل میں آ گئے۔ اس نے کہا، آپ کہتے ہیں وہ بندہ تھا، لیکن ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، تم کیسے کہتے ہو؟ اپنے دعوے کی دلیل لے آؤ کہ تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگے، اس کی ایک ہی دلیل ہے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس کا باپ تھا ہی کوئی نہیں۔ جب اس کا کوئی باپ نہ تھا، پھر اس کا اللہ ہی باپ تھا، اس کا اللہ ہی باپ تھا۔ جیسے ہی رسالت ماب نے یہ الفاظ سنے، مسکرا کے میرے امام نے، میرے مولا نے یہ فرمایا، اگر تم کہتے ہو جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا اللہ باپ ہوتا ہے، پھر تم ہی بتا دو، آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، پھر اس کا ماں باپ کون؟ سلامت بات پہنچ رہی ہے۔ عیسیٰ اگر اللہ کا بیٹا تو آدم کا نہ تو باپ تھا نہ اس کی ماں تھی، پھر اس کا ماں باپ کون ہے؟ پھر اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ اب حجت کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ پادریوں کو جواب نہ آیا۔ پادری پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ توجہ، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب ہوگا مباہلہ۔
اللہ کے رسول نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں ہم سچے، ہم کہتے ہیں ہم سچے، اب کرتے یہ ہے کہ سارے مل کر جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، وہ عذاب کے زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ابھی کچھ نہ کہا کہ اللہ کا کلام بول پڑا، اے حبیب ان سے کہہ دے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ حبیب ان سے کہہ دے تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے، توجہ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، ہم اپنے جیسوں کو لے آؤ۔ مولا کو سلام یا علی، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ پھر مقابلہ ہو جائے گا، پھر بددعا ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت ہو جائے گی۔ اللہ کا رسول یہ اعلان کر کے مسجد نبوی سے باہر آئے، جناب سلیمان سے کہا اے سلیمان پورے مدینے میں اعلان کر دے کل عیسائیوں سے مناظرہ نہیں مباہلہ ہوگا۔ جیسے ہی جناب سلیمان نے آیت قرآن پڑھی، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے حکم سے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اعلان پورے مدینے میں سنا گیا، پورے مدینے میں تیاری شروع ہو گئی، پورے مدینے میں تیاری شروع ہو گئی۔ سچوں پہ صلوات تھی اور جھوٹوں پہ لعنت تھی، مقابلہ تھا سچوں کا۔ سچے ہم کہتے ہیں، عربی میں اس کا لفظ ہے صدیق، میں کہتا ہوں صدیقوں کی لائنیں لگ گئی، صدیقوں کی لائنیں لگ گئی۔ جیسے ہی جناب سلیمان نے دیکھا کہ پورا مدینہ تیار ہے، یہ پریشان ہو کے کائنات کے رسول کے پاس آئے۔ جناب سلیمان نے کہا یا رسول اللہ پورا مدینہ تیار ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا سلمان پریشان کیوں ہے؟ یہ کہتا ہے مولا پریشان نہ ہو جاؤں تو کیا کروں، پورا مدینہ تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان پھر جا بتا دے مباہلے میں وہی جائے گا جس نے شکم ماں سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حیدری شکم مادر سے لے کر آج تک جس نے کبھی جھوٹ نہیں وہ جائے گا۔ مناظرے کے بعد جب مباہلے کی بات آ گئی اور دوسری بات یہ بھی آ گئی کہ کبھی کسی نے نہ جھوٹ بولا ہو، تو خدا کی عزت کی قسم پورے مدینے میں نبی کو 4 ملے۔ والا آپ کو سلام، پورے مدینے میں نبی کو 4 سچے ملے۔ چلو عربی میں جملہ کہتا ہوں، پورے مدینے میں نبی کو 4 صدیق ملے۔ اب اگلا جملہ اہل معرفت کے لیے ہے، نبی کو 4 سچے ملے لیکن ملے علی کے گھر سے۔ سلامت رہو یاد میں بولے ہیں، ملے علی کے گھر سے، ملے علی کے گھر سے۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ 11 بیویاں ہیں، اولاد بھی ان کی پرانی بھی ہے، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو جب نے کائنات کے رسول نے کہا ہو کہ میں نے پہلے 3 ہی کوالیفیکیشن واضح کر دی کہ جائے گا وہی جس نے شکم مادر سے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ یہ آج کے مسلمان ہیں، یہ کل کبھی عزا کو پوجتے تھے، کبھی لات و منات کو پوجتے تھے۔ یہ آج کے مسلمان ہیں، یہ نئے نئے مسلمان ہیں۔ جھوٹ انسان بول جاتا ہے۔ کائنات کے رسول کا قافلہ تیار ہوا، 4 سچے ملے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا میں اپنے بیٹے لاؤں گا، تم اپنے لے آنا۔ اعلان بھی اللہ کے کہنے پہ کیا ہے، اسی اللہ کے کہنے پہ کیا ہے جس اللہ نے پہلے آیت نازل کر دی، اے حبیب تم مردوں میں کسی کے باپ ہی نہیں۔ مولا آپ سلامت رکھے جو پہنچے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا اے حبیب
तुम तो मर्दों में किसी के बाप ही नहीं। आज फिर कुरान में अल्लाह नहीं कह दिया हबीब इनसे कह दे तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे लाते हैं। इस परेशानी के आलम में कायनात का रसूल जिस दरवाजे पे पहुंचा उस दरवाजे का नाम है अली इब्न अबी तालिब। नबी को सारे मिले अली के घर से, बेटे भी। अब जो अरबी से वाकफियत रखते हैं बिलखसूस क़िबला तशरीफ फरमाए, अरबी में एक खातून को कहते हैं मिरात, दो हो तो तस्निया हो जाती, मिर रहता है। जब जमा हो तो उसके कहते हैं निसा। कुरान की चौथी सूरह सूरह निसा यानी औरतों वाली सूरत। निसा के 3 तर्जमे, बेटी, बीवी, माँ। तवज्जो, बेटी, बीवी, माँ। अल्लाह ने ये नहीं कहा एक औरत को ले आओ, अल्लाह ने कहा निसाकुम, तुम सारी अपनी औरतों को ले आओ। अब चाहिए तो इसमें जाती, बीवी भी जाती, बेटी भी जाती, माँ भी जाती, बीवी भी जाती, बेटी भी जाती, माँ भी जाती। खुदा की इज्जत की कसम इस मिंबर पे हाथ रख के कहता हूँ सिवाय बीवी के हर रिश्ता गया, नहीं पहुंचे यार, सिवाय बीवी के हर रिश्ता गया। रसूल की माँ भी गई, रसूल की बेटी भी गई। अब मुझसे पूछो रसूल की माँ तो थी नहीं, तो मैं कहता हूँ तुम मुझसे ना पूछो, रसूल से पूछो। रसूल खुद कहता है अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा तो अपने बाप की भी माँ। बस बड़ा पढ़ लिया, मौजू 1 घंटे से तवील है, लेकिन मेरा भाई है, बड़ा है, बैठा है, उसकी मेहरबानी है, वो हमें सुन रहा है। उसके बाद वो पढ़ेंगे 2 जुमले को साहिब थे। अल्लाह ने जिन्हें इज्जत दी उम्मत ने उन्हें तनी दुख दी। मुशाहिब का आगाज करने से पहले 2 जुमले में अपने उस्ताद मोहतरम के पढ़ूंगा। वो फरमाया करते थे जब माशर का दिन होगा तो कायनात में हर इंसान इकट्ठा हो जाएगा, कायनात देख रही होगी, एक रोने की आवाज आएगी। कायनात में सबसे बुलंद रोने की आवाज आने वाली है, वो होगी अमीर कायनात की, अली इब्न अबी तालिब। कायनात में उस वक्त खुदा के हश्र में रो रहे होंगे। तवज्जो करना, अल्लाह पूछेगा या अली मैंने तुझे इतना बहादुर बनाया, इतना शुजा बनाया, लेकिन अली तू इस तरह से रो क्यों रहा है? रो के अमीर कायनात कहेंगे परवरदिगार रो ना तो क्या कहूँ, पूरी कायनात में देख कोई भी उठता है अपनी कब्र से, वो कोई मुसाफिर है, कोई परदेसी है, कोई बेवारस है, लेकिन मेरे पालिक वो देख कब्र से जब निकलता है तो उसके जिस्म पे कफन होता है। मेरे मालिक वो देख करबला के मैदान में मेरा हुसैन बेकफन उठ रहा है। जज़ाकल्लाह, मेरे मालिक मेरा हुसैन बेकफन उठ रहा है। जब ये कहेगा मेरे मौला अली, और फिर एक और रोने की आवाज होगी, वो होगी मेरे गरीब इमाम हुसैन की। मेरे मौला कहेंगे हुसैन मैं तो तेरी बेकफनी को रोया, मेरे लाल तू क्यों रो रहा है? हुसैन रो के कहेगा बाबा तेरा बेटा कफन था, मेरा बेटा बेकफन था, तू इसलिए रो रहा है। वो देखना शाम के जिंदान के बाहर मेरी 4 साल की सकीना जो रस्सियों में पाबंद है, वो रो रो के कहती है सज्जाद अभी शिमर तो नहीं आए। अल्लाह